اورنگ آباد کی عوام کو اس بات کا وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم جب بحیثیت رکن پارلیمان بن کر ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت لوک سبھا میں جائیں گے تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لو، اطمینان کرو کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان میں دوبارہ نریندر مودی کو اور بی جے پی کو وزیر اعظم بننے نہیں دے گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم مودی کے خلاف تھے اور ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان کی عوام دوبارہ نریندر مودی کو ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بنائے گی، کیونکہ 2014 میں جو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہندوستان کی عوام کو دھوکہ دیا گیا، کس طرح جھوٹی اور دل فریب وعدے کیے گئے، اس کے باوجود بھی نریندر مودی نے اتنی بڑی تعداد میں ان کو کامیابی ملی۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے وزیر اعظم نے 2014 میں کہتے تھے کہ اچھے دن آئیں گے، آج آپ نریندر مودی کے تقاریر میں وہ جملہ نہیں سنتے، کیونکہ نریندر مودی کو معلوم کہ اگر وہ جملہ دہرائے گا اچھے دن کا تو ہندوستان کی عوام پکار کر مودی سے کہے گی کہ متروں ہمارے برے دن تم واپس لوٹا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نریندر مودی نے ہندوستان کے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 کروڑ نوکریاں آپ کو فراہم کروں گا۔ سنو اورنگ آباد کے نوجوانوں، ہندوستان کی آبادی میں 50% آبادی ہماری 25 سال کے کم عمر لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ آج نوجوان پریشان ہیں، نوجوانوں کے ذمہ دار ان کے ماں باپ پریشان ہیں، مگر یہی نریندر مودی نے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ بتاؤ 2 کروڑ کی جگہ سالانہ 5 لاکھ نوکری نہیں دے سکا۔ آج ہندوستان کے وزیر اعظم نوکری کی بات نہیں کرتے۔ جب نوٹ بندی کی گئی تھی، یہی اسد الدین اویسی تھا جس نے پکار کر کہا کہ نوٹ بندی کا سب سے بڑا نقصان غریبوں کو، اقلیتوں کو، دلتوں کو، ان لوگوں کو پہنچے گا جو کیش پر کاروبار کرتے ہیں۔ دنیا نے میرا مذاق اڑایا، ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ تمام ظالموں نے کہا کہ اویسی پھر سے فرقہ پرستی کر رہا ہے، مگر کل میڈیا نے رپورٹ کیا کہ نوٹ بندی کے بعد میرے بھائی 50 لاکھ نوکریاں ختم ہو گئی، اور اس 50 لاکھ میں سب سے زیادہ نوکریاں جس کی ختم ہوئی وہ تمام کے تمام اقلیتوں سے تعلق رکھتے تھے، دلت سماج سے تعلق رکھتے تھے، او بی سی سماج سے تعلق رکھتے تھے۔ مودی نے ایک ہی حرکت کر کے تمام کے تمام لوگوں کے روزگار کو برباد کر دیا۔ آج ہندوستان کے وزیر اعظم سے جب مودی سے آپ سوال کریں گے کہ بتاؤ مودی تم نے نوکریاں نہیں دی، تو مودی پکار کر کہے گا کہ میں نے گھر میں گھس کر مارا۔ اے ہندوستان کے وزیر اعظم، تم جھوٹوں کے بادشاہوں، تم جھوٹوں کے شہنشاہوں، غریب کے گھر میں پیسے نہیں ہیں، بچے کو نوکری نہیں ہے، اور تم اپنے جھوٹے وعدے کو کور کرنے کے لیے، اس پر نقاب ڈالنے کے لیے تم کہتے ہو کہ میں نے گھر میں گھس کر مارا۔ جب نوٹ بندی کی بات کریں گے تو مودی کہے گا کہ میں نے بلیک منی کو ختم کر دیا۔ ارے کہاں بلیک منی ختم ہوا؟ جہاں جہاں پیسے پکڑے جا رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں مہاراشٹر میں پیسے پکڑے جا رہے ہیں، الیکشن کے دوران شراب پکڑی جا رہی ہے، سونا پکڑا جا رہا ہے، تو بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ پیسہ کہیں وہ جو اخبار میں رپورٹ آئی کہ ڈپلیکیٹ پیسہ پلین میں لایا گیا، بتاؤ کیا اس میں آپ کے لوگ شامل ہیں؟ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے بھائی یہ بات آپ کو سوچنا ہے، اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کو اپنے نمائندوں کی ضرورت ہے جو آپ کے مسائل کو اٹھائیں گے۔ اورنگ آباد میں امتیاز جلیل کا نعرہ کیا ہے؟ کیا امتیاز جلیل صرف اورنگ آباد کے مسلمانوں کی بات کرے گا؟ کیا امتیاز جلیل صرف اورنگ آباد کے دلت سماج کی بات کرے گا؟ کیا امتیاز جلیل غریبوں کی بات نہیں کرے گا؟
کیا امتیاز جلیل اورنگ آباد کی جامع ترقی کی بات نہیں کرے گا؟ یقیناً انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد کے ہر فرد کی آواز ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گونجے گی، چاہے وہ داڑھی والا مسلمان ہو، چاہے وہ اودا کپڑا پہن کر دلت سماج کا آدمی ہو، چاہے اورنگ آباد کا غریب ہو، اوبیسی ہو، ان تمام اورنگ آباد کے شہریوں کی آواز انشاءاللہ تعالی امتیاز جلیل اور پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ ان کا نعرہ یہ ہے کہ اورنگ آباد کی جامع ترقی کے لیے، اورنگ آباد کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک تاریخی موقع ہم کو ملا ہے، اور جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ خواب مت دیکھو، یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے سیمانچل کی سرزمین پر ایک مولانا کی تقریر کو سنا تھا، جس میں مولانا نے ایک اچھی مثال دے کر بتایا کہ جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس ہاتھی کے بچے کے گلے اور پیر میں زنجیر ڈالی جاتی ہے، اور جب وہ ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے تو زنجیر نہیں ڈالی جاتی، اس کے گلے اور پیر میں ایک رسی ڈال دی جاتی ہے، اور ہاتھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے گلے اور پیر میں زنجیر ہے۔ اورنگ آباد کے غیور عوام، اب وقت آ چکا ہے، برسوں کے بعد ایک وقت آیا ہے کہ تم کو اس رسی کو توڑ کر دلی کو جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ہمارے پیر اور گلے میں رسی ڈال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ایم پی سیٹ پر کامیاب نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تعالی خیرے ہارے گا، کانگریس ہارے گی، اور امتیاز جلیل انشاءاللہ تعالی اورنگ آباد سے رکن پارلیمان بن کر جائے گا۔